الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایسے دو ناموں کی جس کی وجہ سے کائنات کی وجود آئی ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں سب کچھ موجود ہے۔ دنیا اس کی وجہ سے آج روشن ہے۔ وہ دو نام سب سے بڑے ہیں، کائنات کے اعلیٰ اور افضل نام ہے۔ پہلا جو نام ہے کائنات کا خالق اور مالک، کائنات کا وجود جس کے نام سے اور جس نے بنایا ہے وہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ کا نام ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن کچھ وضاحت اور ایکسپلین اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جس ذات نے ہم سب کو بنایا اس کا نام کیا ہے اور اس کے ناموں کی عزت اور احترام کیا چیز ہے۔ تو اس لیے ہم آج مختصر یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کا خالق اور مالک ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ دنیا میں جب ہم دیکھیں تو ہر کسی کے نام ہوتے ہیں، اس اصل نام کے ساتھ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل نام کون سے ہیں اور صفاتی نام۔ تو لفظ اللہ جو ہم بولتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل نام ہے، اور باقی 99 جو نام ہے یہ صفاتی نام ہے۔ جس طرح ہم کسی کا نام ہے زید، ہم اس کو زید کہتے ہیں تو اس کا اصل نام ہے، اور کون اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر، عالم، اور یا کوئی اور کسی نے رکھا ہو تو اس کا صفتی نام ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے لفظ اللہ یہ اصل ہے، اور باقی الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن 99 جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے۔ اس کے ساتھ ہم اگر کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں صفاتی تو وہ صفاتی نام ہو، جیسے الرحمن، الرحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن یہ تعظیمی لفظ جو ہم لفظ اللہ سے ایڈ کرتے ہیں تو کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا چیز؟ یعنی سب سے زیادہ اللہ کے نام کی تعظیم ہر مسلمان، ہر انسان پر ضروری ہے کہ اللہ کے نام کی تعظیم کرے، اور اس کا ہر کسی کے سامنے ہر جگہ پر جب بولے جاتے ہیں تو عظمت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ۔ جس طرح اللہ تبارک تعالی سب سے بڑا ہے، اسی طرح اس کا نام بھی سب سے بڑا کائنات کا اعلیٰ نام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو تعظیمی الفاظ ہے وہ ہم ایڈ کرتے ہیں یا ایڈ نہیں کرتے ہیں، کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ لفظ اللہ کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں کیا؟ اللہ تعالی، یہ تعالی تعظیمی لفظ ہے، جل شانہ، تبارک و تعالی، اللہ کریم، اللہ عظیم، اللہ اکبر، یہ جو نام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ تعظیمی نام ہے۔ تو یہ تعظیمی نام جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ پڑھنا چاہیے، لیکن محترم ناظرین یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں اس پر کوئی وعید نہیں آئی ہے کہ ضرور بالضرور اس کے ساتھ آپ تعالی، یعنی بعض وقت کتابوں میں بھی آئے اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس سے تعالی کا لفظ یہ بہتر ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعظیمی لفظ لگائیں، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے، بات اس کی ہے۔ اور نہ سلف صالحین سے کسی نے بھی اس پر کوئی تاکید نہیں کی کہ ضرور بالضرور آپ لفظ اللہ کے ساتھ تعالی جل شانہ یہ ضرور بالضرور پڑھیں، تو یہ فرض واجب نہیں ہے۔
پڑھنا چاہیے، لیکن فرض واجب نہیں ہے، کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ تھی لفظ اللہ کے نام کی جو عظمت اور اس کی اہمیت۔ دوسرا جو نام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ کے نام کے بعد عظمت والا جو نام ہے وہ محمد کا جو ہمارے آخری پیغمبر علیہ السلام ہے، ہمارا یہی ایمان ہے۔ تو سب سے افضل بہترین نام انسانوں میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس لیے ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اس پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جس طرح اللہ کے صفاتی نام ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفاتی نام ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے مختلف جگہوں میں، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ بھی صفاتی نام ہیں آپ علیہ السلام کا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام جو ہے وہ محمد ہے، محمد ابن عبداللہ، یہ اصل نام ہے، اور باقی صفاتی۔ اور اس کے ساتھ تعظیم میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود ہے، مختلف قسم کے درود ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اس کے ساتھ درود پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب۔ اس کو ہم واجب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پر حدیث ہمارے ساتھ موجود ہے، جیسے ایک حدیث مبارک ہے، اس میں آیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی آئے اور خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلے سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین کہا، اور پھر تیسری سیڑھی پر تو پھر بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے خلاف عادت کام کی آج جو آمین کہہ کر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا سیڑھی پر قدم رکھ کر تو جبریل امین آیا اور فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ اس پر درود نہ پڑھے، اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں نے آمین کہا۔ تو اس پر ہمارے ساتھ یہ حدیث مبارک جو ہے یہ دلیل موجود ہے، اس لیے ہم اس کو وجوب کا درجہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اس کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے جس نے یہ سنا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھے۔ اگر ایک مجلس میں بار بار نام آ جائے تو بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ پڑھنا یہ ہر کسی کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے یہ دو نام اور اس کے کچھ مختصر تفصیل ذکر کی ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ بھی تبارک و تعالیٰ پڑھے، لیکن فرض واجب نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ وجوب کا درجہ رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا